کہ جب 1905 میں باقاعدہ آپ کا یورپ کی جانب جو ہے وہ تعلیمی اسفار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ کیا تفاصیل تھیں، پھر مغربی تہذیب کو جس انداز سے آپ نے پریکٹیکلی جا کے اس کا مشاہدہ کیا ہے، کرنے کے بعد جو اغیار کی جو سازشیں تھیں اس کو سارا سمجھا، اور جو وطنی مطلب قومیت کا تصور تھا اس سے نکل کے جو ایک امت مسلمہ کا سب سے بڑا سمندر ہے اس میں آپ کی جو سوچ ڈائیورٹ ہوئی، بتائیے وہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. آج خضر عصر فیلسوف مشرق سر ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کا یوم ولادت ہے. اللہ رب العزت نے حضرت اقبال کو ادائے کلندری اور شان سکندری سے نواز رکھا. سبحان اللہ. آپ کا کاسہ دماغ نہ صرف علم سے بھرپور تھا بلکہ آپ کا دامن دل بھی عشق سے معمور تھا. کیا کہنے. آپ دیکھیں کہ کتاب ان کی رفیق تنہائی تھی تو صاحب کتاب سے بھی ان کی آشنائی تھی. بھائی کیا کہنے. ان کو پرکھنے کی صلاحیت بھی نواز رکھی تھی اور ان کو تڑپنے کا سلیقہ بھی دے رکھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ محض راضی کے پیچ و تاب سے واقف نہ تھے، رومی کے سوز و ساز سے بھی پوری طرح باخبر تھے. آپ کو فلسفے کے ساتھ ساتھ تلقین غزالی بھی ازبر تھی. بھائی کیا کہنے. آپ دیکھیے کہ برگسن فرینچ مفکر ہے، ہنری برگسن، اس کو لوگوں نے پڑھا اور خدائے رحمان سے لڑ پڑے. اقبال کی برگسن سے ملاقات ہوتی ہے، اقبال اپنی جڑ سے نہ ہلے. اسی طرح جرمن مفکر نیٹشے جس نے ڈیتھ آف گاڈ کتاب لکھی، وہ لوگ اس کا نام سنتے، اس کا فلسفہ سنتے، ان کے اعصاب سن ہو جاتے. جنید بھائی، حضرت اقبال الٹا اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ کاش نیٹشے مجھ سے مل لیتا تو کبھی بھی وہ خدا کی کبریائی کا منکر نہ ہوتا. کیا کہنے. وہ جو بات آپ نے اپنے خوبصورت انٹرو میں کی ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بالکل. اگر ہم ان کے تعلیمی یورپی اسفار کی بات کرتے ہیں تو 25 دسمبر 1905 کو وہ انگلستان تشریف لے گئے ہیں. وہاں پہ ٹرینٹی کالج میں آپ نے بارٹ لاء کے لیے داخلہ لیا ہے. لنگز ان میں ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے. یہیں پر پڑھتے پڑھتے ان کی پھر بہت سارے جید اساتذہ فلسفر سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. میک ٹیگریٹ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، براؤن سے اور نکلسن سے ملاقات ہوتی ہے. یہ جو براؤن اور نکلسن ہیں یہ فارسی اور عربی کے بڑے جید اور ماہر استاذ تھے، اور نکلسن تو وہ ہیں جنہوں نے اقبال کی اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. یہیں انگلستان میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے انہی اساتذہ کی مدد سے جرمنی کے شہر میونخ میں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لے لیا تھا، رجسٹریشن کروا لی تھی، اور انہی اساتذہ کی مدد سے پھر جرمنی کی اس یونیورسٹی میں آپ کو حاضری سے مستثنی قرار دیا جا چکا تھا، اور ساتھ یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ آپ کا جو تھیسس ہے وہ انگریزی زبان میں ہوگا. رونالڈ کے مشورے سے آپ گئے تھے نا آگے. بالکل ایسا، بالکل ایسی. تو جب آپ پھر 1907 میں پھر یہاں سے نکلتے ہیں انگلستان سے اور جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ میں پہنچتے ہیں. ہائیڈلبرگ میں پہنچ کے آپ نے 4 ماہ جرمن زبان کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر ایران میں بادل طبیعیات فلسفہ کا ارتقاء جو ہے اس نام پہ آپ نے پی ایچ ڈی کی. پھر واپس انگلستان تشریف لائے ہیں، یہاں پہ بارٹ لاء آپ نے مکمل کیا ہے. 1908 میں پھر آپ واپس تشریف لے آئے ہندوستان. پھر 1930 اور 1933 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے لیے واپس یورپ تشریف لے جاتے رہے ہیں، جس دوران بہت سارے دیگر اسفار بھی آپ نے کیے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے 3 سال کا جو آپ کا خاص طور پہ یہ عرصہ ہے اسپیسیفک، جس میں برطانیہ اور جرمنی اور ظاہر مختلف آپ کی جو ہے ملحدوں سے بھی ملاقاتیں رہیں، فلسفیوں سے بھی ملاقاتیں رہیں، ان کا اپنا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. اس معاشرے کو آپ نے غور سے دیکھا، اس معاشرے کا جو مشاہدہ آپ نے کیا اور جو آپ کی سوچ میں ایک دم اتنا بڑا میں اسی طرف آپ نے یورپ کے ظاہری حسن کا بھی مشاہدہ کیا ہے، مگر اس کے اندر اتر کر گہرائی سے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ یورپ کے جو عقلی علوم ہیں اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی کرشمہ سازیاں ہیں، اس نے تمام علوم پر ایک عجیب سی گرد ڈال دی ہے، اور ان کا منتہا مقصود ہے یورپ کی تعلیم کا وہ سراپا تن ہے، من نہیں ہے. وہ تن کو تو اجلا کرتا ہے لیکن من کو تاریک رکھتا ہے. اقبال فرماتے ہیں من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن. اور پھر فرماتے ہیں مغرب کی مادر پدر آزادی کے مکروہ چہرے سے نقاب پلٹتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. پھر مغربی جمہوریت
کہ چہرے سے سیاہ نقاب اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر, اور اسی کے اثرات وہ جب اپنی سوسائٹی پر ہوتے دیکھتے ہیں. یورپ میں کلیسا اور دولت, کلیسا اور اقتدار کو دو الگ الگ حصے قرار دے دیا گیا تھا, اس کے اثرات جب وہ یہاں دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی, ہوس کی امیری ہوس کی وزیری, فرماتے ہیں جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے, علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جہاں شخصیت میں ہمیں قرآن جو ہے وہ رچا بسا ہوا نظر آتا ہے, وہاں اسی شخصیت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی نظر آتی ہے, بہت نمایاں نظر آتی ہے. بلکہ آپ دیکھیے تصوف کی طرف جس طرح سے آپ مائل تھے کہ مولانا روم علیہ رحمہ کو آپ اپنا مرشد مانا کرتے تھے, اور سلسلہ قادریہ کی طرف باقاعدہ آپ کا جھکاؤ نہیں تھا بلکہ آپ وہاں بیعت بھی تھے. بتائیے ذرا. جی محترم جنید اقبال صاحب, وقت تھوڑا ہوتا ہے اور آج اقبال کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے. ایک بات جو پہلے سوال میں رہ گئی, وطنیت پرستی. مغرب کا تصور قومیت جو تھا وہ وطنیت تھی, جبکہ اقبال کے ہاں جو قومیت کا تصور ہے وہ اشتراک ایمان اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ فرماتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اور ہند کے ایک بہت بڑے عالم دین نے جب تصور قومیت کو وطنیت کی بیس قرار دیا تھا تو آپ نے اسے للکار کر کہا تھا اجم ہنوز نداند رموز سر دی ورنہ زدیو بند حسین احمد این چب العجبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چب خبر ز مقام محمد عربیست و مصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہما اوست گربا او نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اور آپ فرماتے ہیں قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جزم باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور جب بہت سارے ملاؤں فتویٰ لے کر آپ کے اوپر پل پڑے تھے تو آپ نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو یہ آپ کا تصور قومیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر بیس کرتا ہے. اب آپ کی جو طریقہ قادریہ میں بیعت ہے, ڈاکٹر جاوید اقبال زندہ رود میں لکھتے ہیں کہ ان کے دادا جان حضرت شیخ نور محمد سلطان العارفین حضرت قاضی سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیعت تھے جو اوان شریف گجرات میں ہیں. اور اسی کو عبد المجید سالک نے ذکر اقبال میں نقل کیا کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1935 میں ڈاکٹر اقبال نے مجھے خود رازداری سے بتایا کہ میں قبلہ ابا جی کی بیعت ہوں. تو آپ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے, ان کو خلافت ملی ہوئی تھی جناب قاضی سلطان محمود علیہ الرحمہ سے, ان کے والد مکرم کو. اسی طرح پھر آگے چلیں تو مرشد رومی کی آپ نے بات کی ہے. مرشد رومی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قبلہ جنید صاحب وہ جو دور ہے یونانی فلسفہ ٹرانسلیٹ ہو کر بلاد فارس میں آ چکا تھا, یہاں مولانا روم نے جو اس کا علاج تشخیص کیا وہ عشق تھا, وہ روحانیت تھی. اور اسی طرح حضرت اقبال نے جب مادہ پرستی دیکھی مغرب میں تو انہوں نے بھی جو علاج تجویز کیا وہ عشق و روحانیت تھی. تو یہاں ایک مماثلت پیدا ہوتی ہے اقبال میں اور افکار رومی میں. یہاں وہ آپ کو اپنا استاذ قرار دیتے ہیں, مرشد رومی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں تیرا علاج ہے. فرماتے ہیں علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا, تیری خیرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. اور اقبال حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کو عقل اور عشق کا تقابل کرتے ہوئے عشق کا نمائندہ قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بو علی اندر غبارے نا کا گم دست رومی پردائے محمل گرفت. اور پھر آگے چل کر فرماتے ہیں سرزمین ہند کے باسیوں پر کف افسوس ملتے ہوئے فرماتے ہیں نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ازاروں سے, وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق, آپ کی شاعری, آپ کی فکر کا نقطہ کمال تھا. وہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنی فکر کا جزو لا ینفک سمجھتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا روح کائنات سمجھتے تھے. آپ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے. میرے آقا کو اپنا سب کچھ قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں حضور ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی, کشتی و دریاؤ طوفانم توئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے تازہ افکار کا مرکز و محور قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کوہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب. اور پھر علامہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکارتے ہیں تو حضور کو گویا سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں مخاطب کرتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا
آ گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، مسلمانوں کو پستی سے نکالنے کا نسخہ دیتے ہیں، جو آپ نے بھی فرمایا کہ قوت عشق سے ہر ہر پست کو پست بالا کو بالا بالکل کر دے، کر دے، دہر میں اسم بالکل محمد ٹھیک، سے بالکل اجالا اعلیٰ کر دے، کر دے۔ حضور کو وجہ تخلیق دو عالم قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی متا قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروے ما زنا میں مصطفیٰ است، اور پھر آخر میں جو فریاد کرتے ہیں حضور کے سامنے، فرماتے ہیں تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی، اور 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا ٹھیک، کی، اور بالکل کبھی اے حقیقت ڈاکٹر صاحب بس وقت ختم ہو گیا، بس لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، ایسا ہی ہے کہ میری وہ دانا جبین نیاز شغل